تو کیا انہوں نے دیکھا کہ ہم نے اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے چوپائے ان کے لیے پیدا کیے، ان کی ملکیت کے اندر ہمارے کنٹرول کے اندر دے دیے۔ اب اس کی بھی اتنی میں نے تفسیر سورہ انعام کے اندر ہے، ٹھیک ہے جی، لبناً خالصا، چوپایوں کے اندر کیا ہے، ایک تو وہ ہمارے ملک ہو گئے، ہم ان سے دودھ پئیں، دودھ دوئیں، اب ان کا بچہ جو ہے نا وہ ہم اس کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں، باندھ دیتے ہیں، وہ پہلے اس کو تھوڑا آگے کرتے ہیں، بچے کو دودھ اتارے، گائے یا بھینس یا بکری یا بچہ، اور جب وہ دودھ اتارتی ہے تو ہم بچے کو پیچھے کر کے فوراً یا 4 تھانا یا 2 تھانا، تو ایک میں اس میں اور دوسرے میں اپنا ساتھ کام ہے، اب مطلب ہم اپنی فنکاری جو ہے نا وہ کر لیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے وہ میری ملک میں دی ہے، اللہ نے ان کو ہمارے اختیار میں دیا۔ اور اتنا بڑا اونٹ ہے یا اتنا بڑا ہاتھی ہے، اس کو آپ اتنی چھوٹی سی رسی باندھ کے کھڑا کر دیتے ہیں، اور وہ یہ اللہ نے اس کو آپ کے اختیار میں۔ بچہ چھوٹا بھی دیکھیں نا، گاؤں میں یا دیہاتوں میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، وہ پورے کا پورا ریوڑ لے کے جا رہے ہوتے ہیں، اللہ ان کو ان کا کنٹرول، ملک اللہ یہ فرما رہا فہم لہا مالکون، میں نے ان کی ملکیت جو ہے نا وہ تمہیں دے دی ہے، اس لیے تمہارے ملک کر دیے۔ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ، اور انہیں ان کے لیے نرم کر دیا، یعنی ماتحت کر دیا۔ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اب دو اس کے اندر تمہاری موٹی باتیں ہیں، دو موٹے فائدے ہیں کہ تم کیا کرتے ہو، رکوبہم، ان کو سواری کے لیے استعمال کرتے ہو، وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور تم ان کو کھاتے پیتے بھی ہو۔ جانوروں پہ چاہے تم سواری کے لیے استعمال کرو، چاہے تم انہیں کھانے پینے کے لیے گوشت کے لیے کاٹ کے استعمال کرو، تو یہ موٹے موٹے 2 فائدے ہیں۔ سورہ انعام کے اندر 7-8 فائدے وہاں پہ، ان کا گوشت، ان کی کھال، ٹھیک ہے جی، اور ان کے خون ہو گیا، ان کی کیا نام ہے، پھر اوجری اندر جو ہوتی ہے، پھر ہڈیاں، اب ہاتھی ہے اس کے جو دانت ہیں وہ بڑے مہنگے، ہر ایک کا اپنا اپنا، ہر ایک کے جو جسامت ہے اس کے حساب سے اس کے پائے الگ بیچتے ہیں، سیدھی الگ بیچتے ہیں، اس سارا کا سارا اللہ نے بہت سی۔ پھر لباس کے لیے قرآن کی آیت ہی ہے ادھر، یہ ابھی میں نے سورہ نحل میں ہی میرے خیال پڑھا ہے کہ لکم فیہا دفء ومنافع، کہ وہ سردی کے اندر تمہارے لیے گرمی کا، یعنی وہ ان کی کھال سے نا تم یہ گرم کپڑے جو بناتے ہو، اون اور وہ چیزیں، بھیڑ کی وہ جو اون ہوتی ہے اور یہ چمڑے سے اور ساری چیزیں، تو مختصر یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے فائدے ہیں، ان کے دودھ استعمال کرتے ہو، ان کا گوشت استعمال۔ اور ایک اور جگہ پہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ ہم نے پڑھا سورہ مومنون میں پڑھا ہے، ہم نے سب سے پہلے ہم نے سورہ مومنون کی تفسیر پڑھی تھی کہ یہ جو جانور ہیں ان کے اندر تم غور کرو، تمہارے لیے نشانیاں، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، بے شک تمہارے لیے نشانیاں ہیں، عبرت ہے، نشانی ہے ان چوپایوں کے اندر۔ کیا نشانیاں ہیں؟ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا، بطون بطن کہتے ہیں پیٹ کو، نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا صَائِغًا لِلشَّارِبِينَ، لبنًا خالصا، آپ کوئی بھی بڑی فیکٹری لگا لیں، آپ اس طرح کا خالص دودھ پیدا کر ہی نہیں سکتی دنیا۔ جو ڈاکٹر جو ہے نا آپ کو بار بار آپ کہیں گے یہ ڈبے کا دودھ فلاں، اور اینڈ پہ یہی کہیں گے کہ جتنے جراثیم ماں کا دودھ ختم کر سکتا ہے اتنا کوئی دودھ بھی ختم نہیں کرتا جی، وہ چیز ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ دیکھیں، یہ آپ کھانا کھاتا ہے جانور، اس کے پیٹ کے اندر جائے گا، وہاں سے خون بھی بنے گا، پیشاب بھی بنے گا، جو گوبر ہے وہ الگ ہو جائے گا، اور دودھ بھی بنے گا، تو کبھی بھی خون اور دودھ اور پیشاب آپس میں مکس نہیں ہوئے۔ اور یہ قرآن کے آگے لفظ ہیں کہ وہ پینے والے کے لیے وہ دودھ ہے کہ ان کے گلے سے بڑا آرام سے نیچے اتر جاتا ہے، یعنی پینے کے لیے بڑا زبردست اور نعمت ہے۔ اور یہ اگر یہاں کا دودھ اور یہاں کی نعمتیں اس طرح تو وہاں پہ جو ہے نا جو آب کوثر ہوگا، انا اعطیناک الکوثر، اور وہاں پہ جو شاید اللہ اپنے ہاتھوں سے پیش کریں گے، اور وہ شراب اور وہ چیزیں، تو ان کا کیا لیول ہوگا، ہماری سوچ اور تخیل سے ماوراء ہے۔ تو کیا نہیں دیکھا کہ ہم نے اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے چوپائے ان کے لیے پیدا کی، ان کے مالک ہیں، اور انہیں ان کے لیے نرم کر دیا، تو کسی پر سوار ہوتے ہیں اور کسی کو کھاتے ہیں، یعنی آپ سواری کے لیے بھی استعمال کر، کتنا وزن ہے جو ہم نہیں اٹھا سکتے، گدھا گھوڑا خچر، ان پہ لوڈ کر کے تو ہم کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں۔ اور یہ ابھی جہاز اور سواریاں آ گئی ہیں، اس وقت نہیں تھے، یہی استعمال ہوتے تھے۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اور ان کے لیے ان میں کئی طرح کے اور نفع ہیں، وَمَشَارِبُ، اور پینے کی چیزیں، وہی پینے کی چیزیں، دودھ اور دوسرے منافع، یہ جو سارے ابھی آپ کو گنوا دیے۔ افلا یشکرون، تو کیا تم شکر نہ کریں گے؟ کیا سوچو، فرمایا افلا تاکلون، تو یہاں پہ اللہ نے نعمتیں گنوا کے فرمایا کہ کیا شکر نہیں کریں گے؟ یہ جو دودھ ہے، یہ گوشت ہے، یہ ساری نعمتیں ہیں، یہ جانوروں کو میں نے تمہارے ماتحت کیا ہوا ہے، ان کو تمہارے ماتحت ہونا، اتنا وزن پہاڑوں کی چوٹیوں پہ ان کے اوپر لاد کے تم اٹھا کے لے جاتے ہو، یہاں پہ انسان خود اگر لے جائے نا تو کمر اس کی رہ جائے۔ یہ آرمی کے اور آپ کے سارے جو سپلائی، وہ جتنا زیادہ سے زیادہ انہوں نے پہنچانا ہوتا ہے وہ سارا ان کے تھرو پہاڑی راستوں میں مشکل میں۔ تو یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کے درس میں جو ہم نے پڑھا، اس کا اختتام سمری اور مضمون یہ ہے کہ اللہ نے جو نعمت بھی دی، اللہ نے شکر کا مطالبہ کہ شکر کرو، اس لیے نہیں کہ وہ شکر کرو تاکہ لئن شکرتم
لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرو میں تمہیں اور بڑھا کے دوں گا۔ اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے کہ یار یہ میرا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اللہ پھر اس لیے شکر بھی اس لیے کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں اس شکر کرنے پہ اور بڑھا کے دوں گا۔ ٹھیک ہے جی، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں کا صحیح اچھا استعمال کرنے اور اپنا شکر بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔